السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم اور مجھے طارق جدون کہتے ہیں۔ پارٹیوں کو جوڑ کر توڑنا عوام کو بیوقوف بنانے کا ہے ایک طریقہ۔ ایم کیو ایم پاکستان، پاک سے زمین پارٹی اور فرق ستار گروپ کا ایم کیو ایم پاکستان میں انضمام ہو گیا ہے۔ ٹارگیٹ کلنگ، بتخوری، اغوا تاوان، تشدد، ان سب چیزوں کی یادیں ایک بار پھر تازہ ہو گئی ہے۔ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان اور الطاف حسین کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ 1978 میں کراچی یونیورسٹی میں الطاف حسین اور عظیم طارق نے ایک تنظیم بنائی جس کو APMSO کہتے ہیں، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ اور جب یہ تنظیم بنی تو اس کی اور اسلامی جماعت طلبہ کی آپس میں بہت نونگ جونگ رہی، اور اسی طرح 1984 میں اس تنظیم نے ایک پارٹی بنائی جس کو ایم کیو ایم کہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کو اسٹیبلشمنٹ نے بہت سپورٹ کیا، اس کو پالا پوسا، اس کو دودھ پلایا، اس کو بہت طاقتور بنایا، اور یہی اس وقت سے لے کے 2018 تک مختلف حکومتوں کا، مرکزی صوبائی حکومتوں کا حصہ رہی ہے۔ یہی سایہ و سفید کے مالک تھے۔ یہ لوگوں سے بتا لیتے تھے، ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے، اور اس کی ایک تنظیم ہے KKH خدمت خلق فاؤنڈیشن KKF۔ یہی تنظیم لوگوں سے پیسے لیتے تھے، فطرانہ لیتے تھے، قربانی کی کھالیں لیتے تھے، اور یہی پھر بھی اللیگل کاموں میں استعمال کرتے تھے، ملک کی سالمیت کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ تو اور یہ اس کی جو ایمبولینسز ہے اس میں وہ اسلحے کی سپلائی کیا کرتے تھے۔ پھر 1990 میں ایک آپریشن کلین اپ کے دوران الطاف حسین ملک سے بھاگ گیا، اور ابھی تک وہ برطانیہ میں مقیم ہے۔ پھر جب مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تو اس نے ایم کیو ایم کو اور مضبوط کیا، اس کو پالا پوسا، بلکہ دودھ کے ساتھ ساتھ بادام بھی کھلایا، اور یہ بہت طاقتور ہو گئی۔ اور بات یہ ہے کہ عروج کی بعد زوال آتا ہے، تو 2016 میں الطاف حسین نے ملک کے خلاف جو نعرہ لگایا، اس کی وجہ سے الطاف حسین کے اوپر پابندی لگی اور پارٹی مختلف دڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب دوبارہ اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کی ہے۔ جس طرح PDM کو جوڑا گیا ہے، تو اسی طرح الفی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ والے کون ہیں؟ وہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں۔ پاکستان ہمیں سب سے عزیز ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے عمل سے، افعال سے، کردار سے یہ یہ چیزیں آنی چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا، وہ کردار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی سلمیت کے خلاف ہے، اور پاکستانی عوام کو فیصلہ کر دینا چاہیے کہ وہ جس کو چاہے وہ آگے لے آئے۔ اور میں آخر میں آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت لوں گا کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ طارق جدون کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔